بين الماء والدين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أيكم مثلي أبيت ربي يطعمني ويسقيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام پڑھیں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا. اس نظریے سے، اس فکر سے پڑھیں کہ ہم یہاں درود و سلام مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہمارے لجپال نبی گنبد خضرا میں سن رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ کے کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضور نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور اسی پہ اللہ موت نصیب فرمائے. ذی وقار سب احترام علماء کرام، صدر محفل محترمی بھائی عالمگیر ناصر صاحب، میزبان محفل علامہ مولانا استاد الحفاظ، استاد القرآن قاری نثار احمد صاحب، دیگر مجلسان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ سال کے بعد ہماری ملاقات سرکار کی محفل میں ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ہماری ملاقات ہوتی ہی رہے اور آپ کی ملاقاتیں خیر والی محافل میں علماء سے ہوتی ہی رہے. اور شیخ سعدی کی وہ بات: زبان تا مبدل کہاں جائے گی، سنائے محمد مبدل پذیر.
یا اللہ جب تک میرے منہ میں زبان رہے بس حضور کی تعریف ہی ہو سکے. گانے والی زبان اور گالی دینے والی زبان اور نبی کی تعریف کرنے والی زبان کبھی برابر نہیں ہو سکتی. بے شک. بڑا پرفتن دور ہے. نبی رحمت کا فرمان سامنے ہے، فتنے بارش کی طرح برسیں گے. بندہ صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان جاتے ہوئے دیر نہیں لگے. یہ فتنوں کا دور ہے، توجہ کیجیے. قرآن میں اختلاف، قرآن سے آیات کو نکالا جا رہا ہے. یہ جہاد کی آیات، یہ آیات یہ قرآن میں نہیں، یہ جبرن حضور کے صحابہ نے ڈال دی ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. صحابہ کرام کے بارے نازیبا کلمات، اہل بیت کے متعلق غلط عقائد کہ علی المرتضیٰ خدا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. میں گنواؤں تو بہت سارے فتنے ہیں. اس لیے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنا یہ اللہ کا عظیم احسان سمجھو. یاد رکھنا کہ یہ وہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام بھی اسی عقیدے کے مالک تھے، ائمہ مجتہدین بھی اسی نظریے کے مالک تھے، محدثین بھی اسی عقیدے کے مالک تھے. اگر میں برے صغیر پاک و ہند کی وہ عظیم ترین ہستی داتا حجویری کو دیکھوں، وہ بھی اسی عقیدے کے مالک تھے. اگر میں خواجہ اجمیری کے نظریات دیکھوں، وہ بھی اسی عقیدے کے مالک تھے. اگر میں شیخ الاسلام بابا فرید کے عقائد کو دیکھوں، وہ بھی اسی عقیدے کے مالک تھے. اگر میں تاجدار گولڈا کو دیکھوں، وہ اسی عقیدے کے مالک تھے. اگر میں پیر پٹھان کو دیکھوں، اسی عقیدے کے مالک تھے. جتنا بزرگان دین ہے اسی عقیدے کے مالک تھے. اسی عقیدے میں خیر ہے، اسی عقیدے میں برکت ہے، اسی عقیدے میں محبت ہے، اسی عقیدے میں کسی کی گستاخی نہیں ہے. توجہ کیجیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت بھی مسلم ہے، ان سے تعلق بھی ضروری ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق ضروری ہے. ان کے ساتھ اگر جدائی ڈالیں گے، کسی کو دار اسلام سے خارج کریں گے، پھر ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. فتنوں کے دور میں لوگ آج زبان درازی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا، نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدہ وفیہا ندفن. لوگوں، اللہ نے جس پاکیزہ خمیر سے میرا وجود بنایا ہے، اسی پاکیزہ خمیر سے صدیق اکبر کا وجود بنایا ہے. اسی پاکیزہ خمیر سے عمر بن خطاب کا وجود بنایا ہے. وفیہا ندفن، اور ہمارا مدفن بھی ایک ہوگا. مدفن ایک ہے کہ نہیں؟ آج معاذ اللہ ان کو ظالم، جابر، راسب کیا کچھ کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اہل بیت کے کسی فرد کی بات نہیں ہے. امام زین العابدین کی بات کر کے اپنا ایمان تازہ کرتا ہوں. مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے. ایک صاحب نے کہا، اے امام زین العابدین، یہ تو بتائیے صدیق اکبر عمر بن خطاب کا مقام حضور کے ہاں کیسا تھا؟ تو اتنا بڑے سوال پہ کیا جواب دیا؟ سنو ذرا. کہا، اے سوال کرنے والے، تو مجھ سے پوچھتا ہے صدیق اکبر عمر بن خطاب ان کا مقام حضور کے ہاں کیسا تھا؟ مجھ سے سن. جس طرح مثال کے بعد قریب یہ لوگ ہیں، زندگی میں بھی قریب یہی لوگ تھے. جس طرح وصال کے بعد قریب انہی کا وجود ہے، زندگی میں قریب
میاں شیر محمد صاحب شرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، بڑے عظیم بزرگ گزرے شرف شریف کے، بڑا فیض ہے، بہت فیض ہے ان کا۔ لاہور میں ملاقات ہو گئی ایک آدمی سے جو ایران سے آیا ہوا تھا، اپنے آپ کو ذاکر علامہ کہتا تھا۔ میاں صاحب نے پوچھا تمہارے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ ان کی قبر انور کا مقام کیا ہے؟ میرے سنیو بھولے بھالے نہ بنا کرو، بھولے بھالے نہ بنا کرو۔ جب یہ سوال کیا دوست ذاکر نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو، میرے مسلک کے حوالے سے پوچھتے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں امام حسین سید الشہداء نواس رسول جگر گوشہ بطول کا وجود انور جس قبر میں ہے، اس قبر کے قریب نہیں بلکہ 30 میل کے ایریے میں جو بندہ دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شیعہ کہہ رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ توجہ، کہا 30 میل کے ایریے میں بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، کوئی بندہ دفن ہوگا تو جنتی ہے۔ میاں صاحب خوف میں آئے، وجد میں آئے۔ میاں صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا نواسے کی یہ شان ہے 30 میل کے ایریے میں جو بندہ دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ ارے حسین کے نانا کے پہلو میں لیتے ہوئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ کیجیے، سوچنے کی بات ہے۔ بڑا المیہ ہے یا چھوٹا بڑا ذاکر گالی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ امت میں فتنہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ذرا آپ غور کیجئے، میں قرآن سے دلیل بھی دیتا چلا جاؤں، توجہ کیجئے۔ ارے جو نبی رحمت کے وجود کے قریب جن کے وجود موجود ہے، قرآن میں سورہ کہف ہے سورہ کہف، میں تھوڑا سا واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے۔ 309 برس اصحاب کہف لیٹے رہے، سوئے رہے، گرمی آئی، سردی آئی، آندھی آئے، طوفان آئے، موسم بدلے، لیکن 309 برس ان کے لباس بھی میلا نہیں ہوا، ان کے لباس کا وجود میں کوئی ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ ارے یہ اصحاب کہف، جو اصحاب کہف ان کے قریب غار کے دروازے پہ لیٹا ہوا کتا، ان کے وجود میں تبدیلی نہیں آئی۔ غار کے دروازے پہ لیٹا ہوا کتا ان کی حفاظت میں، اس کے وجود میں، اس کی کھال میں، بال میں، پاؤں میں، پیٹ میں، ٹانگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر غار میں اندر لیٹے ہوئے اصحاب کہف کے قریب کتا پہرے پہ لیٹا ہوا ہو، ارے اس کا جسم خراب نہیں ہوتا، 309 برس گزر جائے جسم سلامت ہے۔ میرے بھائیوں، صدیق کا کیا قصور ہے؟ عمر ابن خطاب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نبی رحمت کے وجود کے قریب لیٹے ہوئے۔ 14 صدییں بیت گئی ہیں، ان پر امت آج بھی سلام پیش کرتی ہے، جو جاتا ہے سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میں نے یہاں سے ابتدا کا کیا بات کو سمجھے۔ ہمارا عقیدہ حضور کے متعلق کیا ہے؟ بھولے بھالے نہ بنے۔ اللہ نے حضور کو بشر بھی بنایا ہے، کیا؟ بشر بھی بنایا ہے۔ اللہ نے حضور کو نور بھی بنایا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور ہماری طرح بشر نہیں، حضور سید البشر ہے، حضور خیر البشر ہے، حضور اعلیٰ بشر ہے، حضور افضل بشر ہے، حضور بے مثال بشر ہے۔ حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے، اور حضور نور بھی ہے، اعلیٰ نور ہے۔
حضور نے یہ نہیں فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا، تم مجھے ساتھ لانے والے تھے، نہیں جبریل کو بتا دیا جبریل تیرے جیسا نور بھی نہیں ہوں، تیرے جیسا نور بھی نہیں ہوں، اور دنیا والوں کو بتا دیا تمہارے جیسا بشر بھی نہیں۔ توجہ ہے اللہ کریم نے۔ دیکھیے کچھ لوگ کہتے صرف نور نہیں، حضور کی دونوں شانیں ہیں، وجود حضور کا بشری ہے، ہماری طرح نہیں ہے، حضور کی حقیقت نور ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، تو مت سمجھ مکہ مکرمہ میں زمانہ فطرت میں میرے اعلان نبوت سے پہلے ہی تو میرا یار تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی تو میرا یار، ہجرت میں تو میرا ساتھی، اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں رہے وہاں بھی تو میرا ساتھی، بدر میں تو میرے قریب، حنین میں تو قریب، احد میں تو قریب، خندق میں تو قریب، ہر جنگ میں تو قریب، تو نے مجھے اپنی بیٹی بھی دے دی۔ لیکن ابو بکر یہ یاد رکھنا میری حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایمان ایک پڑھنے میں ہو، دوسرے پڑھنے میں تیرا ایمان ہو، تیرا ایمان پوری کائنات سے بڑھ جائے گا۔ اگر ابو بکر حقیقت کو نہیں سمجھ سکا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے نہیں کہا حضور میں نے سفر میں آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہر جنگ میں ساتھ رہا، میں نے اپنی بیٹی اپنی آپ کو نکاح میں دی ہے، آپ بشر ہیں؟ نہیں کہا۔ اگر صدیق اکبر وہ سمجھتا حضور اعلیٰ ہے تو صدیق کو ماننے والے کیوں کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہیں؟ میں دلائل دوں گا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ بھرپور کیجیے۔ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میرے حبیب اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہم مانتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یوحا الیہ میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے، الگ ہو گئے۔ بشر کہہ کے بات ختم نہ کیجئے، یوحا الیہ میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات میں کروڑوں لوگ ہیں، نہ جانے اربوں لوگ ہیں یا کھربوں لوگ ہیں، کسی پر بھی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو قرآن نے تو بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ میرے نبی آپ انہیں یہ بتا دیجئے جہاں تمہارے جیسا انسان ہوں وہاں میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے۔ حضور الگ ہو گئے نہ ہو گئے؟ اچھا سمجھانے کے لیے دو باتیں کرتا ہوں، ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے، بڑی آسان سی مثالیں، اور میں نے یہ بیان کی تو مجھے لوگوں نے کہا جی بات سمجھ آئی ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ دیکھیے پانی ہے، پانی میں ہم ڈال لیتے ہیں پتی، پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، چینی ڈال دیتے ہیں ذائقہ بدل جاتا ہے، دودھ ڈالتے ہیں ذائقہ بدل جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اسے پانی نہیں کہتا، چائے کہے گا یا دودھ پتی کہے گا، پانی اس میں ہے، پانی کے بعد ہم نے پتی ڈالی ہے، پتی کے بعد ہم نے چینی ڈالی ہے، چینی کے بعد ہم نے دودھ ڈالا ہے، دنیا کا کوئی بندہ اسے پانی نہیں کہتا۔ سمجھیے، غور سے سمجھیے میرے بھائیوں، اللہ نے حضور کو بشر بنایا، لیکن اللہ نے حضور میں نبوت بھی رکھی ہے، اللہ نے حضور میں رسالت بھی رکھی ہے، اللہ نے حضور میں ختم نبوت بھی رکھی ہے، اور اللہ نے حضور کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج بھی رکھا ہے۔ کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے ہمارے جیسے؟
ایک اور مثال دیتا ہوں، سمجھیے، سادہ کاغذ ہو، قیمتی پیپر ہو، بھئی عالمگیر صاحب سمجھتے ہیں، اچھا کاغذ ہو، وزن کے اعتبار سے، قیمتی ہونے کے اعتبار سے، وہ کاغذ اس کاغذ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس میں گورنمنٹ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ توجہ، بڑا قیمتی کاغذ ہو، کئی رنگ اس میں ہوں، آج کاغذ میں خوشبو بھی استعمال ہو رہی ہے، دیکھا آپ نے، قیمتی کاغذ ہو، کئی اس میں رنگ ہوں، اس میں خوشبو بھی ہو، لیکن وہ کاغذ اس کاغذ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پیپر اور پیپر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس پیپر پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ان دونوں پیپروں کو ایک جیسا نہیں سمجھتا، نہیں کہتا، سمجھ آ رہی میری بات؟ تو ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ جس بشریت پر نبوت کی مہر بھی ہو، جس بشریت پر رسالت کی مہر بھی ہو، جس بشریت پر ختم نبوت کی مہر بھی ہو، اور جس بشریت پر رحمت للعالمین کی مہر بھی ہو۔ میرے احباب کا غور کریں، سبحان اللہ، سبحان ذہن نشین کرنا میری باتوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں پیپر برابر نہیں ہیں، صرف مہر کا فرق ہے۔ مہر کی وجہ سے اس کاغذ کی، پیپر کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سادہ سے مثال ہے، ہر بندہ چھوٹا بڑا سمجھ سکتا ہے۔ ہم مہر والے کاغذ کی اہمیت تو زیادہ سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے جس پر نبوت، رسالت، رحمت، ختم نبوت کی مہر ہو؟ ہم لوگ کیسے سمجھ لیا کہ حضور ہماری طرح ہے؟ کیسے سمجھ لیا؟ پھر دیکھیے، ہمارا وجود ہے، اس میں پلیدگی بھی ہے، اس میں غلاظت بھی ہے، اس میں نفرت بھی ہے، اس میں جراثیم بھی ہے۔ نبی کا وجود ہماری طرح نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، آپ پسینے کو دیکھیں، حضور کا پسینہ کتنا اعلیٰ تھا، سب سے زیادہ خوشبودار، تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو پسینے میں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کیا انداز تھا صحابہ کرام کا، ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا ہم تلاش کر لیتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے وہ سجدے والا، وہ گلی کی خوشبو بتا دیتی تھی حضور یہاں سے گزرے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا نفاست، اتنا نفاست، جسم تو جسم، 63 برس میں نبی رحمت کے وجود اور لباس پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے وجود پر، میرے نبی کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھی۔ امتی کہتا ہماری طرح بشر ہے۔ میرے نبی کو 63 برس میں کبھی باسی نہیں آئی، جماعی، یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، سستی سے ہوتا ہے، نبی کو کبھی باسی نہیں آئی۔ پھر دیکھیے، میرے آپ کے جراثیم میں، اپنا تھوک میں جراثیم ہے، دنیا کا ہر ڈاکٹر کہتا ہے اس میں جراثیم ہے، لیکن آئیے نبی رحمت کو لعاب دہن، بشریت، نبوت کے لعاب دہن کو دیکھیے۔ غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، کئی دن خندق گہری کھودی گئی، پہاڑی ایریا ہے، بھوک پڑ گئی، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے۔ جب شکایت کی حضور کی دربار میں، نبی رحمت نے سب سے آخر میں جب پتھر سے
پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہاں پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے. حضرت جابر گھر گئے, بیوی سے کہا حضور کئی دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا. تو بیوی نے کہا آپ دعوت دے دیں, لیکن دعوت دینی ہے 5-6 کو توجہ, زیادہ نہیں, تھوڑا آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ لینا ہے چھوٹا سا, 5-6 آدمی کھانا کھا جائیں گے. آئے حضور کو ایسا سے کہا حضور دعوت قبول کر لیجئے, 5-6 آدمی ساتھ ہونے چاہیے, پر اتنا کچھ ہے. حضور نے جب سنا فرمایا خندق والو جابر کے ہاں دعوت ہے. دعوت ویسے ہر بندہ خوش ہوتا ہے, دعوت ہے یہ ایسی چیز, ٹھیک ہے نا, زمانہ بدل جائے لیکن دعوت دعوت ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جابر گھر گئے تو پریشان گئے. بیوی نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا میں نے تو کہا تھا کہ اتنا آدمی کو دعوت ہے, تو حضور نے تو اعلان کر دیا. بات بیوی بڑی دانا ہوتی ہے, بڑی سمجھدار ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. فرمایا ساری دنیا سامان ہے, لیکن دنیا کا بہترین سامان اچھی بیوی ہے, اچھی بیوی ہے. حضرت جابر کی بیوی نے کیا کہا؟ کہا آپ نے سب کو خود دعوت دی ہے کہ حضور نے دعوت دی ہے؟ حضرت جابر نے کہا میں نے تو حضور کو دعوت دی ہے, سب کو دعوت تو حضور نے دی ہے. کہا پھر آپ کو پریشان ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب دعوت تو حضور دے رہے ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ واپس آئے, حضور نے فرمایا سالن ہو روٹی ہو میرے آنے سے پہلے کسی کو نہیں دینا. تشریف لے گئے, سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں. حضور نے جانے کے بعد سب کے سامنے سالن میں لعاب دہن ڈال دی, سب کے سامنے آٹے میں لعاب دہن ڈال دی. جب لعاب دہن ڈال دی کسی نے نہیں کہا یہ کیا ہو گیا. ہمارے ایک مولانا صاحب خوش مزاج تھے, وہ کہتے ہیں ان کی بات سناتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو تھوڑے سے مزہ بھی مل جائے. کہا جو کہتا ہے نبی اور ہم برابر ہیں تو اپنی بیوی کے سامنے سالن میں اور آٹے میں تھوک ڈال دے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ میاں بیوی برابر ہے کہ کچھ اور بات ہے. اگر وہی ہانڈی سر میں نہ پڑے تو پھر کہنا. نبی رحمت سب کے سامنے ڈال رہے ہیں, سالن بنایا گیا, روٹی بنائی گئی, صحابہ کھاتے رہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, حضرت جابر کہتے ہیں جب سینکڑوں صحابہ کھا چکے میں نے سالن کو دیکھا, میں نے روٹی کو دیکھا, مجھے نہیں معلوم کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ. خادمہ نے رات کا پیشاب کر کے رکھو تو بدبو بڑھ جاتی ہے. خادمہ نے پی لیا, اسے محسوس نہیں ہوا. حضور نے صبح نماز کے بعد شراب کے بعد پوچھا میں نے پیشاب کر کے رکھا تھا, یہ گھر میں اجازت ہے, اگر کوئی آدمی پیشاب برتن میں رکھنا چاہے صبح گرا دے گا, اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرض کی حضور وہ تو میں نے پی لیا. تو محدثین کہتے ہیں حدیث میں اتنا ہے پیشاب پی لیا. کہا 7 پشتوں تک کبھی کسی کے پیٹ میں درد نہیں پڑے. سوچئے ہماری طرح بشر اگر حضور ہوتے تو میں علماء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, ان مشائخ کو جنہوں نے کہا پیشاب بھی امت کے حق میں پاک ہے اور حضور کا خون بھی امت کے حق میں پاک ہے. خون تو کئی صحابہ کرام نے پیا. میں سب سے بڑی جلیل القدر ہستی کے نام لیتا ہوں, خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم
رضی اللہ تعالی عنہ امت کی عظیم ترین شخصیت، حضور نے اپنا خون دیا، فرمایا علی اس کو محفوظ جگہ پہ گرا کے آؤ۔ توجہ توجہ، چھوٹا منہ ہے، بشریت بشریت، وہ شخصیت معتبر صحابہ کرام میں سے، انا مدینۃ العلم وحرج بابها، میں علم کا شہر مدینہ کا دروازہ ہے۔ تینوں خلفاء کے دور میں چیف جسٹس آپ تھے، بڑے جج آپ تھے، علمی شخصیت یہ تھی۔ ذرا غور کرنا، اب کیا ہوا؟ جب گئے دل مطمئن نہیں ہوا، حضور کا خون مبارک پی لیا، واپس آئے، خون کا حضور میں نے پی لیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تو ناپاک اور حرام خون پی کے آیا ہے، نہیں نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی سمجھتے ہیں حضور کی بشریت ہماری طرح نہیں ہے، حضور کا خون ہماری طرح نہیں ہے، نہیں ہے ہماری طرح۔ میرے بھائیو، ہمارے چھوٹے دل و دماغ ہیں، مولوی نے ہمارے دل و دماغ کو چھوٹا کر دیا، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ سنی بریلوی تو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے، میں نے ایک جگہ تقریر کی، مجھے بعد میں ایک آدمی نے کہا آپ کی گفتگو کے بعد ہزاروں کا اتباع ہو، بڑا علامہ کیوں نہ ہو، میں اس سے حضور کی عظمت کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ بریلوی الزام ہے کہ نہیں؟ یہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا گھٹیا کہتے ہیں کہ خدا کے مقام کو محدود کر دیا، سمجھیے، غور کیجیے ذرا، کتنا بڑی گستاخی کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کے مولوی، ان کی عوام، یہ تو سنی بریلوی معاذ اللہ حضور کو خدا سے بڑھا رہے ہیں، کتنا بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات، اللہ کی شان کو محدود ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنیے ذرا غور کیجیے۔ بڑھانا یہ ہوتا ہے، پرائمری بچے نے پڑھی ہے، ہم کہیں اس نے مڈل پاس کر لیے، بڑھانا ہے۔ بچے نے میٹرک کی ہو، ہم کہیں اس نے بی اے کر لیا ہے۔ بچے نے بی اے کیا ہو، ہم کہیں اس نے ایم اے کر لیا، بی ایڈ کر یہ بڑھانا ہے۔ قاعدہ نہ پڑھا، ہم کہیں حافظ قرآن ہے، یہ بڑھانا ہے۔ ابھی پہلا سال ہم کہیں یہ عالم دین بن گیا، یہ بڑھانا ہے۔ بندے کی روٹی کوئی نہ ہو تو یہ تو بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، یہ بڑھانا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کیجیے، کیا اللہ نے حضور کے مقام کو بتا دیا ہے کہ حضور کا مقام اتنا ہے؟ اگر آگے بڑھو گے تو بڑھ جاؤ گے، مجھ سے بڑھا دو گے۔ دنیا کائنات میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا حضور کا مقام اتنا ہے۔ جب ہمیں مقام نبوت کا علم ہی نہیں ہے تو بڑھانا کیسے ہے؟ میں یہاں پہ لے آتا ہوں اس ہستی کا شعر، سنیے۔ مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ایک بات پہ جلدی آمین کہا کرو۔ پھر ایک مرتبہ حاضری میں یقین سے واپس آیا، میں نے کہا میری موت نہیں حاضری ہے، دوبارہ چلا گیا۔ واپس آیا، میں بعد میں کہتا تھا تقریروں میں میری موت نہیں حاضری ہے، میں تیسری مرتبہ پھر چلا گیا۔ واپس آیا، میں نے کہا میری موت نہیں حاضری ہے، میں چوتھی مرتبہ پھر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں پھر کہتا ہوں میری موت نہیں، میری حاضری ہے۔ اپنے ایمان میں یقین پیدا کرو۔ یہ کرونا آیا، ہر بندہ، میں نے علماء کو دیکھا، پیروں کو دیکھا، ہر بندہ پریشان۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ میں صبح دعا پڑھ لیتا تھا کہ حضور نے بتائی ہے، پہلو شام تک کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ صحابہ کرام کو یہی قیدا تھا نا، حضور نے فرمایا یہ کلمات پڑھ کے زہر بھی کھا لو تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید جیسا عظیم سپہ سالار کتنا ساری زہر کھا رہا ہے، کچھ اثر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان میں یقین پیدا کرو، پختگی پیدا کرو۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمانوں مضبوط نہیں، ہمارے ایمانوں میں پاور نہیں، اس کی ساری باتیں۔ چلو، مسجد نبوی، ممبر رسول،
حضور نے فرمایا حسان میری تعریف کرو، حسان میری تعریف کرو۔ ادھر حضور بیٹھے ہیں، حسان منبر پہ ہیں، سامنے صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ حسان میری تعریف کرنے لگا ہے، جبریل کو بھیج دے اس کی مدد کرے۔ سامنے صحابہ، ادھر حضور، مسجد نبوی، منبر رسول، پیچھے روحانی مدد مل رہی ہے جبریل امین کی۔ حسان کیا کہہ گیا ہے؟ 14 صدی پہلے مسجد نبوی اور منبر رسول اور حضور کے سامنے جو حسان نے بیان کیا، ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ اللہم صلی اللہ واپس سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب جبریل کی مدد، حضور کی دعا، مسجد نبوی، منبر رسول، صحابہ کا مجمع، حسان بول اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ میری آنکھ نے حسین دیکھا ہی نہیں۔ حسان تم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شام دیکھا، دنیا تو نہیں دیکھی، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ حسان نے کہا بات یہ ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور بات یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسا کائنات میں کسی ماں نے حسین جنم نہیں دیکھا۔ ارے یہ حسان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جبریل کا امین کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ کلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى قبله ولا بعده، حضور میں نے مشرق بھی دیکھی ہے، میں نے مغرب بھی دیکھی ہے، میں نے ساری کائنات چھان ڈالی ہے، میں انبیاء کے پاس بھی آتا رہا، رسولوں کے پاس بھی آتا رہا، نہ میں نے پہلے آپ سے نہ آپ کے بعد آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس تاجدار بولنا کہتے ہیں، تاجدار بولنا کہتے ہیں، کیا عظیم شخصیت، اس صورت نوں میں جانا، اس صورت نوں میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہاں نہ تھا، سچ آنکھت رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اور پھر ایک شاعر اور کہتا ہے، سورت سے تیری شان خدا جلوہ نما ہے، سورت سے تیری شان خدا جلوہ نما ہے، ثانی تیرا عالم میں نہ ہوگا نہ ہوا ہے، تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے۔ میرے نبی نے خود بھی فرما دیا، کسی بشر میں کسی نبی کی بات نہیں کرتا، کسی رسول کی بات نہیں کرتا، تم بشر کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرے چہرے کی زیارت کی اس نے رب کے جلوے دیکھے۔ بھائی کیسی سمجھ ہے یاروں جیسا بشر؟ صحابہ نے نہیں کہا حضور آپ تو بشر ہے، ہم بات بڑی کر رہے ہیں۔ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، صحابہ نے نہیں کہا حضور آپ کے دیدار میں رب کا جلوہ ہے، آپ کے دیکھنے سے رب نظر آتا ہے، رب کی قدرت نشانیاں جلوے نظر آتے ہیں۔ صحابہ نے تو انکار نہیں کیا، کیا کسی اور بشر میں بھی یہ طاقت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے حسان نے کیا کہا؟ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ وہی ہے جو حسان نے منبر پہ بیان کیا اور حضور کے سامنے بیان کیا۔ اگر بڑھانا حضور کی عظمت کو بڑھانا شرک ہوتا، حضور روک دیتے۔ کیا کہا؟ خلقت
اگلی بار حسان نے بات ہی ختم کر دی. حضور بات یہ ہے کہ انک خلقت کما تشاء. ساری دنیا خواہ ابراہیم علیہ السلام بھی کیوں نہ ہوں، خواہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیوں نہ ہوں، سارے کائنات کا ہر آدمی بنا ہے رب کی منشا پہ، اور آپ بنے ہیں اپنی منشا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کوئی اللہ رحم کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. حسان کی بات غلط تھی تو حضور نے ٹوکا کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا جبریل کی مدد سے مسجد نبوی میں نبی رحمت کی شان بیان بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے. اگر حضور کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے تو حسان والا رکھو. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ گڑھی شریف کے مولانا محمد یار خان بڑی کمال کی شخصیت تھی، بڑے عظیم انسان تھے، بڑے بزرگ تھے. آپ کا شعر ہے نا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سنتا، چوک جا ہے اللہ کوئی نہیں سنتا. آپ معراج شریف کے متعلق بیان کر رہے تھے. ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا جناب آپ بیان تو کر رہے ہیں حضور کے معراج کے حوالے سے، راستے میں کتنا قرے ہیں اوپر جاتے ہوئے، مختلف قرہ جاتے ہیں، حضور کیسے گئے، کس طرح گئے؟ حضور تو انسان تھے. آپ وجد میں آئے، پیچھے دیوار تھی، آپ پیچھے چلے گئے، دیوار نے جگہ دے دی، واپس آ گئے. فرمانے لگے اگر محمد کے یار کے لیے دیوار آڑے نہیں تو رب کے یار کے لیے قرے بھی آڑے نہیں آتے. دوسرے مسلک کے مولانا صاحب سے مناظرہ ہو گیا. جب مناظرہ ہونے لگا تو مولانا صاحب حضرت صاحب نے فرمایا مناظرہ کریں گے، تیاری کی ہے، محنت کی ہے، لوگ جمع ہے، مناظرہ کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو حرفیہ کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. کہا میرے دن بھی گزرے، راتیں بھی گزری، میں نے ہر اس آیت پہ، ہر اس حدیث پہ، ہر اس بات پہ نشان لگایا جس میں حضور کا مقام بلند نظر آتا ہے، حضور کا علم اعلیٰ نظر آتا ہے، حضور کی ذات اعلیٰ نظر آتی ہے، حضور بے مثال نظر آتے ہیں. میں نے ہر وہ چیز دیکھی ہے جس میں حضور کا مقام بلند ہو. تم حرفیہ بتاؤ تم نے نشان کہاں کہاں لگائے؟ میلاد النبی، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت. میرے بھائیوں جب اس نے سنا کہا آپ حرفیہ بتائیں، تو کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں نے دن اور راتیں اس آیت حدیث پہ جہاں میری سوچ، میری فکر، میری عقل، میرا نظریہ، میرا علم مجھے کہا یہاں سے حضور جیل میں خامی ہے، اس بات میں حضور کی یہ خامی ہے، اس بات میں یہ حضور کی خامی ہے. آپ نے سچ کہا ہے، مجھے معاف کر دیجیے. میں اپنے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں. اور وہ مولانا صاحب چلے تاجدار گولڑا کے پاس، کہا حضرت مجھے آپ بیعت فرما دیں. اور یہ وہ بات ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. ارے توحید کی میں پیانوں سے نہیں نغموں سے پلائی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. خدا کا شکر ہے ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے کہ کس کس بات میں حضور کا مقام نمایاں نظر آتا ہے، حضور کی شان کس چیز میں
اپنا سرحد میں گیا، میں سندھ میں گیا، میں پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں گیا، میں علماء دیوبند مجھے بلاتے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام میں، فیصل آباد میں، دوسرے شہروں میں۔ ابھی اسی جمعرات کو ہزاروں کا اجتماع تھا، ختم نبوت کا ہوتا سالانہ پروگرام جناب نگر میں ہوتا ہے، پچھلی جمعرات کو فیصل آباد میں تھا۔ مجھے ہر جگہ لوگ بلاتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بلاتے ہیں، تو خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں ہماری ایک سوچ ہے حضور کی شان کو کیسے بیان کرنا۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم سے حضور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میرے امام نے کیا خوب کہا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو اس سے کب ممکن ہے مدح رسول اللہ۔ امام غزالی حجت الاسلام سے پوچھا گیا، ایک بندے نے کہا، شاگرد نے کہا، حضرت مجھے حضور کا مقام تو بتائیے، حضور کا مقام کیا ہے، کتنا ہے، کس قدر ہے؟ امام غزالی نے کیا جواب دیا، اہل نے توجہ فرمائے، جواب بھی بزرگ بھی، کہا کسی چیز کو ہم پہچانتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعہ سے، ہماری پہچان کی چیزیں حواس خمسہ ہے۔ مثلا کسی چیز کو آنکھ سے دیکھیں گے پہچان جائیں گے، کس چیز کو سونگیں گے پہچان جائیں گے، کسی چیز کے بارے میں سنیں گے پہچان جائیں گے، کس چیز کے بارے میں زبان سے چکھیں گے پہچان جائیں گے، کس چیز کو ٹٹولیں گے پہچان جائیں گے۔ کہا میں کیسے بتاؤں کہ حضور کا مقام کیسے ہے؟ نہ میری زبان میں طاقت ہے، نہ میں سن کر بتا سکتا ہوں، نہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، نہ میرے دل میں دماغ میں وہ خیالات آ سکتے ہیں۔ کیسے بتاؤں کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ کیسے بتاؤں کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس شاعر نے صحیح کہا ہے، لا يمكن الثناء كما قال حقه، لا يمكن الثناء كما قال حقه، عادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اچھا ایک بات پہ آپ ذرا غور کیجیے، توجہ کیجیے، ہمارا جسم ہے، کوئی شک نہیں حضور کا بھی ہمارا جسم بظاہر اعضاء ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن فرق بڑا ہے، فرق بڑا ہے۔ مثلا ہم سوتے نہیں سوتے ہیں۔ اچھا مسئلہ سنیے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، مجھے 10 جھٹکے لگ جائیں نیند کے، ہمارا وضو برقرار ہے، اگر میں گر پڑوں یا آپ گر پڑیں وضو ختم۔ یہ 1 منٹ مجھے سوتے ہوئے آپ کو، شیخ العزیز صاحب ہو، پیر صاحب ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، حاکم وقت ہو، بزنس مین ہو، بڑا تاجر ہو، کوئی بندہ ہو، 1 منٹ لیٹ جائے تو وضو ختم، آنکھ لگ جائے، شرط یہ ہے، جاگتے ہوئے نہیں، مسئلہ سمجھیں، آنکھ لگ جائے، 1 منٹ آنکھ لگی ہے، وضو ختم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، حضور آدھی رات اس سے زیادہ جب سو کر اٹھتے بغیر وضو کرنے کے نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ صدیقہ کائنات اما عائشہ پوری امت کی ماں، قرآن نے انہیں ماں کہا ہے، عرض کی حضور آپ سوتے نہیں؟ عائشہ سوتا ہوں۔ پھر حضور آپ تو فرماتے ہیں نیند آ جائے تو وضو کرنا ہے، آپ تو بغیر وضو کے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یا رسول اللہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ساری امت کی نیند میرے نبی کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہمارا وجود نبی کے وجود کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ ہاتھ میرے بھی ہیں، ہاتھ آپ کے بھی ہیں، اور ہاتھ میرے نبی کے بھی تھے۔ ذرا آپ بتا سکتے ہیں جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے مطالبہ کیا آپ ہمیں کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، حضور نے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھی، یہ بازو، یہ ہاتھ، یہ انگلی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بڑے کافر بول اٹھے، بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، اس کا جادو تو آسمان پہ چل گیا۔ کچھ کافر سنجیدہ تھے، کہا
ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں جادو ہے. ٹھہریے، جو ہمارے مکہ مکرمہ کے لوگ شام میں گئے ہوئے تجارت کے لیے ان کو واپس آنے دیجئے. جب واپس آئیں گے ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو پھر مان لینا چاہیے. انتظار کرو، رک جاؤ. انتظار کیا، کوئی دنوں کے بعد شام سے قافلہ آ گیا. کہا تم نے کسی رات کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھا؟ کہا ہاں، ایک رات ہم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پوری روئے زمین پر یہ حضور کا آفاقی معجزہ ہے، آفاقی معجزہ ہے. پوری کائنات میں دکھایا گیا. میرے تیرے اشارے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نبی کا اشارہ ہو تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو اور میں کہیں کہ حضور اور ہم برابر ہیں. سیدنا علی المطلع شیر خدا کے لیے جب سورج غروب ہو گیا، حضور فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ اسے غروب کرتے ہیں، 70,000 ملائکہ طلوع کرتے ہیں. جہاں 70,000 ملائکہ اسے غروب کر چکے، میرے نبی نے دعا کی، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اور میرے امام اہل سنت نے کیا خوب کہا ہے، کیا ترجمانی کی ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوتا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سوچیے، سینہ ہمارا بھی ہے، بازو ہمارے بھی ہیں، حضور کے بازو بھی ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ حضور کے بھی ہیں. انگلی ہماری بھی ہے، انگلی حضور کی بھی ہے. کیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مسجد نبوی ہے، حضور نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں بارش کی طلب کے لیے. یہ حدیث بخاری سے مسلم شریف میں موجود ہے. حضور حالت نماز میں ہاتھ اوپر اٹھایا، ہاتھ اوپر اٹھایا، ایک مرتبہ، دوبارہ، تیسری مرتبہ. نماز سے فارغ ہوئے، قریب صحابہ دیکھ رہے تھے. عرض کی حضور بات کیا تھی؟ کیا بات تھی؟ کیا بات تھی؟ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر جنہوں نے یہ منظر دیکھا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی جنت میرے سامنے تھی. جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر. ارے مسجد نبوی کی چھت بھی ہے، 7 آسمان بھی ہیں. 7 آسمانوں میں فاصلہ بھی اتنا زمین سے آسمان کا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. میرے نبی کی نگاہ بھی پہنچ رہی ہے اور ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اٹھاؤ نا ہاتھ. چھت سے اوپر چلا جائے تو مان جائیں گے. دعویٰ کرتے ہو نبی ہماری طرح بشر ہے. میرے نبی کی نگاہ بھی پہنچ رہی ہے اور ہاتھ بھی جنت تک پہنچ رہا ہے. پر میں انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے توڑنے کا پروگرام بنایا، پھر ارادہ ترک کر لیا، پھر ارادہ کیا اگر میں توڑ لیتا تو کبھی قیامت تک ختم نہ ہوتا. حضور نے تو خود نہیں توڑا. نگاہ تو پہنچ رہی ہے، ہاتھ تو پہنچ رہا. تو میرے بھائیوں سوچیے کتنا چھوٹا منہ ہے، کتنا چھوٹی سوچ ہے. اس بندے کی چھوٹی سوچ مولانا نے کیوں بنا دی؟ کیوں بنا دی مولانا نے؟ حضور ہماری طرح ہے، کیوں بنا دی؟ یاد رکھنا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ فالح زدہ ہو گئے، بیمار ہو گئے. بادشاہوں کی تعریفیں کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے. ایسے بیمار ہوئے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. پھر حضور کی تعریف میں قصیدہ لکھا. رات کو حضور خواب میں آئے. یاد رکھنا حضور اپنی زندگی میں بھی عطا کرتے تھے اور اپنے وصال مبارک کے بعد بھی عطا کرتے ہیں. حضور اپنی ظاہری حیات تجربہ میں بھی سنتے تھے، وصال مبارک کے بعد بھی سنتے ہیں. حضور اپنی ظاہری حیات میں بھی جانتے تھے، وصال مبارک کے بعد بھی جانتے ہیں. حضور اپنی ظاہری زندگی میں بھی دیتے تھے اور وصال کے
فرمایا ہمیں سناؤ کیا لکھا ہے؟ بصیری خواب میں سنا رہا ہے، قصیدہ سنا چکے۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، میرے نبی نے اگر حسان کو چادر دی تھی مسجد نبوی میں، بصیری کو صدیوں میل، صدیوں فاصلے پر اور صدیوں بعد چادر حضور نے دے دی۔ آنکھ کھلی، صحت یاب ہو چکے تھے، چادر بھی موجود تھی۔ حسان کو زندگی میں دے رہے ہیں اور بصیری کو وصال کے بعد دے رہے ہیں۔ بصیری کو وصال کے بعد دے رہے ہیں۔ اور امام بصیری نے کیا کہا ہے؟ سب سے بڑا قصیدہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ اشعار اس میں ہیں۔ ایک شعر کا مفہوم ہے، لوگوں حضور کو رب نہ کہو، باقی جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، حضور کو اللہ نے بڑی شانیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب بڑی شانیں دی، بے شک، بڑی شانیں دی۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ حضور کے صحابہ کا تھا، سبحان اللہ، حضور کے صحابہ کا تھا۔ بے شک، آخری ایک حدیث بخاری شریف سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور نے روزے رکھے، مسلسل روزہ، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، افطاری ہے، روزہ چل رہا۔ صحابہ کرام کو حضور کی ہر ادا پسند تھی، ہر ادا پسند تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ نے روز رکھنے شروع کر دیے، 2 رکھے 3 رکھے، چہرے پیلے پڑ گئے، چکر آنے لگے۔ حضور نے کہا روزہ نہ رکھو، حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہیں۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ لست کہیاتکم، تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، نہ سحری نہ افطاری، مہینہ لگاتار روزے۔ اگر حضور کے صحابہ حضور انہیں فرما رہے ہیں تم میری مثل نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو 14ویں صدی کا ملا یا عام بندہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جن صحابہ کرام کو میرے رب نے کیا فرمایا، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت جن کے قریب ہے یہ صحابہ ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، یہ منبر پہ بکواس کر رہا ہے، وہ ایسے تھے ایسے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے بخشش کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ، جب صحابہ حضور کے مانند نہیں ہو سکتے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک، بے شک، اپنے دل و دماغ کو صاف کیجیے، اللہ، اپنے عقائد کو پختہ کیجیے، اپنے نظریے کو سمجھیے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا عظیم عقیدہ ہے، بڑا عظیم عقیدہ ہے۔ بے شک، اللہ نے حضور کو کیا بنایا ہے؟ بشر بنایا ہے، لیکن اعلیٰ بشر، بے شک، افضل بشر بنایا ہے، بے مثال بشر بنایا ہے، سید البشر بنایا ہے۔ تو حضور کو اللہ نے نور بنایا ہے، وہ اعلیٰ نور بنایا ہے، افضل نور بنایا ہے، بے مثال نور بنایا ہے۔ بشریت میں حضور ہماری طرح نہیں ہے، اور نور میں حضور ملائکہ کی طرح نہیں ہے۔ حضور قرآنیت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور بشریت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ اسی عقیدے پہ زندگی، اسی پہ موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔